صحیح. جی زبیری صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. بالکل میں جواب دینا چاہوں گا. جو بات پاشا صاحب نے کہی یہ میرے خیال سے شاید آپ نے انہوں نے آرڈر نہیں پڑھا ہے ابھی جج صاحب کا. وہ چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو جو کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں پوچھا گیا, آپ بے شک اس پہ آپ کو اعتراض تک نہیں, لیکن پھر بھی چیف جسٹس انہوں نے کہا, اور انہوں نے یہ بات بھی اب آرڈر میں لکھی ہوئی ہے ججوں نے, کہ وہ دو جو ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹسز ہیں وہ بھی کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو ان کی لیے بھی اجازت چیف جسٹس آف پاکستان سے لینا مست تھی. تو یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے, اگر پاشا صاحب دیکھ لیں آرڈر کو, شاید اس آرڈر میں ٹھیک ہے. جو کمیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی کمیشن ایکٹ میں 2017 جی بالکل صحیح ہے. کمیشن ایکٹ کے تحت گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے, پہلے 1956 کا ہوا کرتا تھا, اب 2017 کا ہے کمیشن انکوائری ایکٹ جو ہے, اس کے اندر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بناتی ہے, لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کا آپ بنا رہے ہیں, اس پہ ججمنٹ ہے 2013 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ٹرائبیونل ہو یا کوئی کمیشن ہو, اگر کسی جج کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس انسٹیٹیوشن کے چیف جسٹس سے اجازت لینا ہوگی, کنسلٹیشن کرنی ہوگی, اور اس کی اجازت سے وہ بیٹھے گا. یہ 2013 کا کیس ہے, میں سائٹیشن بھیج دوں گا حسن رضا پاشا صاحب کو, اور یہ بہت لارجر بینچ کا کیس ہے, جو آپ دیکھیں. آج جو ریمارکس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ اگر ایک چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس کے بغیر پوچھے ایک آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ جو سینئر جج ہیں, جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کو, اور دیکھیے جو مین کیس ہے جو آپ نے بھی بات کہی کہ ہم تو خود جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہوا, ہم لوگ سب وکلا ان کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مجھے تو اٹارنی جنرل شپ کی آفر تھی جو میں نے, اور کہا گیا تھا کہ ان کو پروسیکیوٹ کرو, اس پہ بن جاؤ, میں نے وہ ریفیوز کی ہے. لیکن ہم کھڑے ہوئے تھے جسٹس فائز, کیونکہ ہم کہتے تھے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف یہ سارا ان کے خلاف موومنٹ ہو رہی ہے. ہم نے ان کے خلاف, ہم نے ان کے پوری موومنٹس ان کے لیے ہم نے کی, سیمینارز کیے آل اوور پاکستان, لیکن ہمارے اور ان کا یہ پلی تھی اس کے اندر کہ آپ میری جو آپ نے سرویلنس کی ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ قانون ہے یہاں, وہ بے نظیر بھٹو شہید کا تو کیس 1998 کا, 2013 میں قانون آ گیا جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت میجورٹی میں مائنورٹی میں تھے, لیکن اس بات پہ کہ ایک فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کہ اگر کسی کی آپ کو سرویلنس کرنی ہے, اور وہ ڈیفائنڈ ہے اس کے اندر کن کن لوگوں کی ہو سکتی ہے, اگر ٹیررزم میں اس میں انوالوڈ ہے تو آپ کو وارنٹ ایشو کرنا ہوگا, آپ کو سوچنا ہوگا, آپ کو ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پیش کرنا ہوگا چیمبر میں, وہ پھر آپ کو اجازت دے گا, اس کے بعد آپ سرویلنس کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اور یہی جو ججمنٹ تھی میجورٹی کی, مائنورٹی ججمنٹ وہ ریویو میں وہ میجورٹی میں چینج ہو گئی. اور جو ان کے جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی پہ ایف بی آر کو جو میجورٹی ججمنٹ میں کہا تھا کہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں, ایف بی آر کی سورس کیا تھی, کیا اس کو بھی کوش کر دیا گیا. تو جسٹس فائز عیسیٰ تو خود اس چیز سے گزر چکے ہیں, انہوں نے خود یہ پلی لی تھی کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, وی ایگری ود دیٹ, ہم تو وہ ان کی ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. پاشا صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا حکومت نے یہ ایک پولیٹیکل موو کھیلا ہے, ایک جوڈیشل اس میں سر تقسیم پیدا کرنے کے لیے, ایک ایسے وقت میں جہاں پہ اس آڈیو کی انکوائری کی چلے ہمیشہ یہ پروسیجر سیٹ ہونے چاہیے, ٹائمنگ, طریقہ کار, پھر جو چوائس ہے ان کی, جو انہوں نے پورا یہ جس طریقے سے کیا, جان بوجھ کے ایک تقسیم کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں میں آپ ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جی زبیری صاحب نے بھی سرویلنس کی بات کی, آپ نے بھی کی. وہ معاملہ تھا جب ایجنسیز نے کوئی کارروائی کی تھی, اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستان کی ایجنسی صاحب کے اس معاملے میں سرویلنس کی اور جس کو کنڈیم کیا گیا. ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت کہ یہ سرویلنس ہے کسی ایجنسی کی, وہ کیسے آئے گی. انہیں نا پوری عرض تو سن لینا, میں اسی لیے کہا تھا ایک منٹ مجھے دیجیے گا, آپ نے 30 سیکنڈ میں مجھے ٹوک دیا. چلے اب نہیں ٹوک, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ سرویلنس ہے, کسی ایجنسی کی کارروائی ہے یا کسی پرائیویٹ ہیکر کی ہے. دیکھیں یہ ابھی کلیئر ہونا ہے کہ یہ ہیکرز نے کیا ہے یا کون ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی او آر میں یہ چیز مسنگ ہے, اس کو لانا چاہیے, اور جنہوں نے یہ بنائی ہیں اور پھر لیک کی ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. اور 97 کی جو بات آپ کر رہی ہیں, 97 میں وہ جو بے نظیر شہید بھٹو والا کیس تھا اس میں جو بات ہوئی تھی, اور وہ جو 2 جج صاحبان انہوں نے تو جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تو وہ تو سٹیپ ڈاؤن ہو گئے تھے, دونوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, مطلب قیوم صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا, اور جو دوسرے تھے سپریم کورٹ کے جج ارشاد حسن خان, کیا نام ہے ان کا, راشد عزیز خان, انہوں نے بھی دے دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج وہ نہیں ہوا, آج تسلیم کر رہے ہیں, جج صاحب نے بھی تسلیم کی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ میرے اس فیملی کے ساتھ تعلق ہے, ہماری بات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہ بات کی ہے کہ تسلیم کی ہے کہ جی جناب میری بات ہوئی ہے. تو یہ 50% تو
تو ایڈمیٹڈ ہے. لیکن زبیری صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے جب ان کی چیز سامنے آئی, لیک سامنے آئی, تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہا تھا کہ میرے جو یہ بات ہے اس میں کوئی پیچنگ کی گئی ہے, یہ اسکوٹنی ہونی چاہیے. زبیری صاحب تو سر سوال میرا, میں اس بات پہ ان کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں پیچنگ کی گئی ہے اور تو یہ ہونی چاہیے, کلیئرٹی آنی چاہیے اس میں. اور کیوں نہیں آنی چاہیے؟ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ پاکستان کے معزز نام ہیں جو اس میں انوالو کیے گئے. سر یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا کلیئرٹی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ بالکل آنی چاہیے. میرا سوال آپ سے تھا طریقہ کار کے اوپر, جس طریقے سے پروسیجرلی سر اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنایا نا. اب مجھے بتائیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ 3 مہینے ہو گئے ہمارے ریفرنس ہیں آرٹیکل 209 کے تحت پینڈنگ ہے. کیا وہاں پہ ٹیک اپ کیا گیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تھا ایک ایسا جس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا. اور ہم اعلیٰ عدلیہ کی بالکل ہر وقت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے, لیکن جب پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس تھے, ان کا معاملہ کس طرح ٹیک اپ کیا گیا اور ود ان آورز ان کا ریفرنس اٹھا کے ان کو عدلیہ سے باہر پھینک دیا گیا. وہ بیچارے ابھی تک انصاف کے اصول کے لیے دوڑے ہیں. ٹھیک ہے, سو ابھی آپ کو اس پورے معاملے میں سر بدنیتی حکومت کی نظر نہیں آ رہی؟ یہ میرا سوال ہے پاکستان بار کونسل کو. دیکھیں ہمارا ایک لحاظ سے حکومت نے ہماری 50% مطالبہ منظور کیا کہ انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ تحقیقات ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, اور غلط کو غلط کہنا چاہیے, اور جو صحیح ہے اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. تو سر جس شکل میں کمیشن ہے, جس طریقے سے کمیشن ہے جو تحقیقات کر رہا ہے, اس میں وہ ایک TOR مسنگ ہے جو آپ کہتے ہیں, باقی سب سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل میں مطمئن ہوں اس حساب سے. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی جو جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روکا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اس کا جو قیام ہے اس کو اسکروٹنائز کیا جائے گا, پھر پیمرا کے کردار کے اوپر بات کیا جائے گا, اور جس طرح سے حکومتی پریس کانفرنسز کے بعد یہ کمیشن بنا ہے, ایکچولی وہ بھی ایک بڑا پولیٹیکل اینگل ہے, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل تو بات نہیں کر رہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں قانون اور آئین کی بات کرنی ہے. اگر کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بلا لے, وہ اپنی سپورٹ میں کوئی بات کرے تو اس کی مرضی ہے, لیکن میں یہ بات کروں گا آئینی اور قانونی طور پہ جو ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں, اپنے اینگل سے دیکھ کے ایک بات کر رہے ہیں, اور جو بھی چیز سامنے لانا ہم چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اور کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے فل کورٹ کی استدام سب کرے تھے, بن جاتا تو بہت سارے معاملات کے اوپر کنٹروورسی نہ آتی. اسی طریقے سے فل کورٹ بن جاتی, بہت سارے مسائل حل. اسی طریقے سے سر اگر اس کمیشن کا قیام بھی بائی دا بک ہوتا تو شاید یہ نوبت, یہ ڈبیٹ ہی ہم نہ کر رہے ہوتے. سو بیسک لیول پہ جب یہ پروسیجرز کو اوور لک کیا جاتا ہے اس سے کمپلیکیشنز بنتی ہے. جی زبیری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 31 تاریخ تک تو یہ کمیشن کیا کام نہیں کر سکتا ہے, یہ اب آن ہولڈ ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کچھ آگے اور مزید ٹینشن بڑھے گی؟ بیکاز ٹینشن بھی تو ہے نا وہ اندر خود ادارے کے اندر جو ہے. دیکھیے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو جج جو ہوتے ہیں ٹرائبونل میں ججز تو ہوتے ہیں, لیکن دے ایکٹ ایز کمیشن کی کیپیسٹی, دے آر ناٹ ایکٹنگ ایز اے ججز. اور خود انہوں کے آرڈر میں بھی لکھا تھا کہ ہم اس میں نہیں کر رہے. لیکن جو مین ایشو ہے کہ اس وقت ایک لارجر بینچ آف دا سپریم کورٹ نے ان کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا اور پروسیڈنگز کو روک دیا ہے, کینسل نہیں کیا جو آپ فرما رہی تھی, اٹ از سسپینڈیڈ, روک دیا ہے. تو اس وقت تک تو یہ کام نہیں کرے گا, نہیں کرنا چاہیے, اور پھر دیکھتے ہیں 31 کو کیا ہوگا, کس طرح سے جا کے ہوتا ہے. لیکن مین جو بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بات مان لی. آپ نے جو سوال کیا, جو جواب نہیں دیا, وہ یہ تھا کہ اس کے کمیشن کے قیام پہ کہ ویدر اٹ واز ٹھیک ہوا ہے, انہوں نے جو کمیشن ایکٹ کا بات کی ان کی انٹرپریٹیشن ہی ہے, اور ریفرنس کمپلینٹس آپ نے فائل کی ایک جج کے بارے میں جو بھی ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہیں, اور آپ نے ان کے خلاف فائل کی. یہ بھی سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہوتا ہے نا کہ لے یا نہ لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں نہیں ہوا تو ایک طرح سے آپ نے یہ کمیشن بنوا دیا.